اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بھیج دے محمد وآل عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً ہم نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں مسلسل اس عشرہ مجالس میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، انتخاب اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور جو عالم اسلام سے ہمارا اختلاف ہے اور جو زمانے سے ہمارا جھگڑا ہے، جو زمانہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ ہم منتخب کردہ پروردگار کو مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئوں کو مان رہے ہیں، ہم بندوں کے چنے ہوئوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ کل گفتگو یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی اور دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی تھی کہ رسول علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہم وعلی من والا وعاد من عادا ورسر من نصر واخذل من خذر اللہم ادر الحق ثم داد۔ اگر کل کی گفتگو میری یاد ہو تو کل کی گفتگو یہی تھی کہ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اس کی نصرت کرنا جو علی کا ساتھ دے، اور اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد رسول کہتے ہیں کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر مول دے جدھر جدھر علی مڑے، اللہم ادر الحق ثم داد، پالنے والے حق کو ادھر ادھر مول دے جدھر جدھر علی مڑے۔ اب یہ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ جب اعلان ہو گیا تو جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ علماء الیوم کی تشریح نہیں کرتے، ہائے ہائے، علماء الیوم کی تشریح نہیں کرتے،
اگر علماء الیوم کی تشریح کریں گے تو غدیر یاد آ جائے گی۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ الیوم کی تشریح نہیں کرتے۔ الیوم آج کے دن، علماء سے پوچھئے کہ الیوم ہے کیا؟ یہ دن الیوم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ اپنے دین کو مکمل اس دن کرتا ہے جب اس کے دین میں علی علی ہونے لگتا ہے۔ جب اس کے دین میں علی علی ہونے لگتا ہے۔ اما اللہ کا دین بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتا۔ تمہاری خطابت بغیر علی کے کہاں مکمل ہو جائے گی؟ تو عزیزان محترم، دین مکمل ہوا۔ الیوم، آج کے دن۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے، اور یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، لہذا اس کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیے ہے۔ تفصیل سے بیان کرنا چاہیے ہے۔ رسول کو روک کے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یہ رسول سے نہیں کہا، یہ ہر منبر پر آنے والے عالم و ذاکر سے کہا کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور ہر سننے والے مجمع سے کہا کہ اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ تو عزیزان محترم، اب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ ابھی یہاں اذان ہوگی میری مجلس کے بعد میں، اور اذان میں اشہد ان علیٰ، شرما کیوں رہے ہیں، کس کے کہیے، اشہد ان علیٰ ولی اللہ کہا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ رسول اللہ نے جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، بنایا نہیں، بنایا نہیں، اعلان کیا۔ میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ محمد صحابی بناتا ہے، مولا نہیں بناتا۔ تو اعلان کر دیا۔ جب اعلان کر دیا تو اب رسول نے کہا کہ آج ہم یہیں قیام کریں گے، میدان غدیر میں۔ میدان غدیر میں رسول اللہ نے قیام کیا، کہیں خیمہ لگواؤ۔ رسول کے حکم پر پہلے ایک خیمہ لگا، ابھی سب کے خیمے نہیں لگے۔ رسول نے حکم دیا کہ ایک خیمہ لگاؤ جس کے 2 دروازے ہوں، ایک انٹری ایک ایگزٹ، ادھر سے آؤ ادھر جاؤ۔ مجمع بہت تھا، خیمہ لگا، ایک مسند بچھوائی، مسند پہ علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑ کے لائے، لا کے بٹھایا، جیسے بارات میں دولہا کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، ایسے مولا علی کو لا کے بٹھایا۔ اپنا سامان سفر کھلوایا، اس میں گلابی رنگ کا کپڑا جس کا نام صحاب تھا، سنیے، اپنا گلابی رنگ کا پنک کلر کا کپڑا جس کا نام صحاب تھا، وہ مولا علی کے سر پر اپنے ہاتھوں سے باندھا، اور صحابہ سے کہا کہ آؤ علی کو مبارکباد دو۔ کیا خوشنما منظر ہوگا، سر پر صحاب، ہاتھ پہ صحابہ۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو
اب علی کو کہا مبارکباد، تو مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا، اور نماز ظہر کا وقت، سنیں عزیزان محترم، نماز ظہر کا وقت جا کے نماز عصر سے مل گیا اور مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا۔ تو رسول اللہ نے اپنے مؤذن بلال حبشی کو نہیں بلایا، بلکہ جناب ابو ذر غفاری کو آواز دی، کہا ابو ذر یہاں آؤ۔ ابو ذر آئے، کہا ابو ذر جا کے اس وقت اذان تم دو۔ جو اذان میں ہمارے یہاں علی ولی اللہ کہا جا رہا ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ اسلام میں 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری ظہر کا وقت، ابو ذر غفاری جاتے ہیں ایک بلندی پر، اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ جیسے انہوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، مجمع دوڑا، یا رسول اللہ دیکھیے ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ابو ذر وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، ابو ذر وہی کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا تم نے میری وہ حدیث نہیں سنی کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچے کا، جب ابو ذر کو دیکھا سچا، جب ابو ذر کو دیکھا سچا، جہاں دیکھا سچا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو ذر ہی سچے ہیں، خالی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر غدیر میں سمجھ میں آ گیا، غدیر میں سمجھ میں آ گیا۔ جو ولایت علی کا اعلان کرے وہ سچا، جو انکار کرے وہ جھوٹا۔ تو عزیزان محترم، ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، تو رسول اللہ نے وہی قیام کیا۔ 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری میدان غدیر میں قیام کیا، اور جو مغرب کی اذا ہوئی وہ سلمان فارسی نے دی بحکم رسول، ظہر کی ابو ذر نے دی، مغرب کی سلمان نے دی، بلال حبشی سے نہیں دلوائی۔ نہ جانے رسول کی کیا مصلحت رہی ہوگی، رسول کی مصلحت رسول جانے۔ سلمان نے کھڑے ہو کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، مجمع پھر دوڑا، یا رسول اللہ دیکھیے سلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سلمان وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ابو ذر کہہ رہے تھے، ابو ذر وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، میں نے وہی کہا جو جبرائیل لے کے آئے، جبرائیل وہی لے کے آئے جو اللہ نے کہلوایا۔ اب سب چلے گئے اپنے اپنے راستے پر، قیام کر کے غدیر میں۔ یہ خبر عام ہو گئی کہ محمد نے علی کو اپنا جانشین بنا دیا میدان غدیر میں۔ بہت لوگوں کے کلیجے چل گئے، سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ علی کا معاملہ ہر ایک کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے۔ علی کے معاملے میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ جل جاتے ہیں۔ علی کے فضائل کی مثال بجلی کے کرنٹ کی سی ہے۔ جیسے یہاں بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے، گرمی ہے، کولر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور جب جاڑا آتا ہے، یہاں تو کم ہوتا ہے، ہمارے یہاں یو پی میں بہت ہوتا ہے،
تو ہیٹر لگتے ہیں، آنے والا کرنٹ ایک ہے، کام دو کرتا ہے۔ جب ہیٹر کا پلک لگائیے تو گرمی دینے لگتا ہے، جب کولر کا پلک لگائیے تو ٹھنڈک دینے لگتا ہے۔ ویسے ہی ولایت کا دھارا ایک ہے، جس کے دل میں بغض علی کے ہیٹر فٹ ہیں وہ جلتے رہتے ہیں، جن کے دل میں محبت کے کولر فٹ ہیں وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ بھائی بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد وال۔ تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ حارث ابن نعمان فہری، بچے نام نوٹ کریں، اس کو بھی پتا چلا کہ رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو خلیفہ بنا دیا، علی کو مولا بنا دیا، جبکہ بنایا نہیں تھا، اعلان کیا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا اور ناقے وہ بیٹھا، ناقے کا دوڑاتا ہوا مدینہ میں داخل ہوا، مسجد النبوی کے پاس آیا، ناقے سے اترا، سینہ تانے ہوئے محمد کے سامنے آیا، کہا تم نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، تم نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، اس پر بھی تم کو قرار نہ آیا، اور تم نے اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا۔ وہ رسول جو چپکا بیٹھا تھا وہ بولا، ہر معاملے میں تخیہ ہے، ولایت کے معاملے میں نہیں ہے۔ رسول بولے، کہا جس اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی ہے اسی اللہ نے علی کو ولایت عطا کی ہے۔ تو کہتا ہے اسی اللہ سے کہیے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے۔ عذاب کی دعا کر رہا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے یا اللہ دولت دے دے، یا اللہ عزت دے دے، یا اللہ شہرت دے دے، یا اللہ نام دے دے، یا اللہ اولاد دے دے۔ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے۔ وَسَائِلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ الْوَاقِعِ، ایک سائل نے سوال کیا عذاب کا جو اللہ نے اس کو اوپر واقع کیا اسی وقت۔ رسول رحمت ہیں، وہ کسی کے لیے بد دعا کر نہیں سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ بد دعا کر نہیں سکتے، مگر ولایت کے منکر کے سر سے سایہ رحمت کو اتار لیا ہوگا، سایہ رحمت کو اتار لیا ہوگا۔ ولایت کا منکر ہے، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلا آسمان سے ایک پتھر چلا، حارث کے سر پر پڑا، چبائے ہوئے بھوسے کی شکل میں پڑا تھا۔ پتہ یہ چلا جو ولایت کو چھوڑتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرے عذاب کے خزانے میں بہت سے عذاب تھے، زمین کو حکم دیتا زمین دھس جاتی، اس میں یہ دھس جاتا، آسمان کو حکم دیتا بجلی گرتی، اس میں یہ جل جاتا، جنگلی درندوں کو حکم دیتا اسے یہ دہن کا لقمہ بنا لیتا۔ یا اللہ یہ تو نے آسمان سے پتھر کیوں پھینکا؟ کہا نادان، علی کی مثال کعبے کسی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، علی کی مثال کعبے کسی ہے۔ اور جب ابرہہ کے لشکر نے کعبے پر حملے کی کوشش کی تو ہم نے ابابیلوں کے ذریعے سے پتھروں کی بارش کرائی تھی۔ یعنی مشیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو عذاب ہم مخالف کعبہ کے لیے چنتے ہیں وہی مخالف مولود کعبہ کے لیے چنتے ہیں۔
تو عزیزان محترم، یہ ولایت کی عداوت ہے جو اہل بیت سے نکالی گئی، نسل علی سے نکالی گئی۔ اصل میں ان کو علی کی ولایت اچھی نہیں لگی۔ عزیزان محترم، کل بات نامکمل رہ گئی تھی، لہذا میں نے اس وقت چاہا کہ جلدی جلدی بات مکمل کر دی جائے، کیونکہ 2-3 روز بچے ہیں اور وقت بھی کم ہے اور دن بھی کم ہے۔ آج کی تاریخ 7ویں محرم جناب قاسم سے منسوب ہے، لہذا میں چاہتا ہوں آج تھوڑی دیر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تاریخ انسانیت کی مظلوم ترین ہستی کا نام حسن ابن علی ہے۔ زمین کے اوپر پہلا بچہ وہ آیا، یعنی جب سے کائنات خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے امام حسن کی ولادت تک کوئی ایسا نہیں تھا جو ماں و باپ کی طرف سے عصمت کا تاج رکھے ہو۔ امام حسن پہلے وہ معصوم ہیں جن کی ماں بھی معصومہ اور باپ بھی معصوم۔ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، کیا مرتبہ ہے کہ مولا علی جب جاتے ہیں اس دنیا سے تو اسرار امامت امام حسن کے ہاتھ میں، تبرکات انبیاء امام حسن کے ہاتھ میں، بھرا گھر امام حسن کے حوالے کیا۔ یہ ہیں حسن ابن علی۔ یہاں صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا، ہمارا چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہیں۔ جب نبوت کی بات آئی تو کہا تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی سب رسولوں کا معیار ایک سا نہیں ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ مگر جب امامت کی بات آئی تو کہا وَكُلُّنَا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ عزیزان محترم، جلدی جلدی میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک تو علم امام حسن، امام جو ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو غیب کا علم ہوتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہے، کل کیا ہوا تھا اس کا علم ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کا علم ہے۔ یہ راسخون فی العلم ہے۔ ایک شخص کو قتل محمد کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے محمد کا سر لے کے آؤ، جس قبیلے میں کہو گے ہم تمہاری شادی کریں گے، جس لڑکی سے، جو دولت کہو گے ہم تمہیں دولت دیں گے، خالی تم سر لے کے آؤ جا کے۔ وہ شخص نیزہ کاندھے پر رکھتا ہے، گھر سے نکل پڑتا ہے، پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، آگے بڑھا، مدینہ کا راستہ بھول کے کہیں اور نکل گیا، سے آندھی آئی، آندھی ختم ہوئی، مطلع صاف ہوا، مدینہ کا راستہ پوچھتا ہوا مدینے میں آیا۔ مدینہ شہر رسول ہے۔ ایک شخص نیزہ لیے ہوئے اجنبی انسان شہر رسول میں داخل ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ نیزہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہے محمد کے قتل کے واسطے۔ آیا مسجد النبوی میں، آیا نیزہ لیے ہوئے، کہتا تم میں محمد کون ہے؟ رسول کے زانو پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تاریخ نے اس بچے کا نام حسن لکھا ہے۔ اس بچے نے کہا ابن فلاں ابن فلاں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام کانپنے لگا، کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ میں مدینے میں پہلی بار آیا ہوں،
یہ بچہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، میرے دادا کو بھی جانتا ہے۔ کہا تو قتل محمد کے لیے نکلا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے۔ جب تو گھر سے نکلا تو تیرے پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، اور آگے بڑھا، آندھی ملی، ایک دم سے اندھیرا ہو گیا، تو مدینہ کا راستہ بھول گیا۔ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ کہا یہ بچہ ہے کون؟ کہا تم جس کو قتل کرنے آئے ہو اس کی بیٹی کا بیٹا ہے، حسن ابن علی نام ہے، ہاتھ سے نیزے کو پھینکتا ہے، کہتا ہے یہ محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ یہ کلمہ اخلاق نے اور علم نے پڑھوایا یا تلوار نے پڑھوایا؟ یہ علم امامت نے کلمہ پڑھوایا۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو اس پر گفتگو ہوگی کہ جو تلوار سے پھیلی وہ حکومت تھی، جو اخلاق سے پھیلا وہ مذہب تھا۔ عزیزان محترم، ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ حسن و حسین کی زندگی میں تضاد تھا، ایک بھائی صلح پسند تھا، ایک بھائی جہاد پسند تھا، ایک بھائی کو صلح اچھی لگتی تھی، ایک بھائی کو جہاد اچھا لگتا تھا۔ اگر آپ کو حسن و حسین کی زندگی میں تضاد نظر آتا ہے تو ہمیں رسول کی زندگی میں تضاد دکھائی دیتا ہے۔ حدیبیہ میں صلح کی، خیبر و خندق میں جہاد کیا۔ آپ کو کون سا رسول اچھا لگتا ہے، حدیبیہ والا یا خیبر و خندق والا؟ امام صلح کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے، امام جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے۔ آپ کی بے چینی پر، آپ کے مضطرب ہونے پر وہ جہاد نہیں کرے گا، مجمع دیکھ کے جہاد نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن صلح پسند تھے، کبھی شرائط صلح اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ خالی صلح نامہ سن لیا، صلح نامہ ہے کیا؟ خالی کاغذ آیا تھا امام حسن کے سامنے، ایک ایک شرط امام حسن نے لکھی ہے۔ شام کا حاکم مطابق کتاب و سنت رسول عمل کرے گا، وہ دین کے معاملات میں دخل نہیں دے گا، میں دنیا کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا۔ فارس کا خراج مجھے دیا جائے تاکہ میں شیعیان علی کی مدد کر سکوں، اور میرے بابا علی پر جو سب ہو رہا ہے اس سب کو بند کیا جائے اسی وقت سے جس وقت یہ معاہدہ دستخط ہو رہے ہیں صلح نامے پر۔ عزیزان محترم، صلح نامے کو اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے صلح نامہ کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی صلح پسند تھا اور ایک بھائی جہاد پسند تھا، تو جنگ جمل میں قیامت کا رن پڑا ہوا ہے۔ مولا علی اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو لے کے نکلے، محمد میں چاہتا ہوں آج کی لڑائی تمہارے نام ہو جائے میرے لال، اس طرح لڑو کہ جبڑے پہ جبڑے کو مضبوطی سے جمائے رہو، اپنی نگاہ لشکر کے آخری صف پر لے جا کے رکھ دو، میرے لال قلب لشکر میں اتر کے لشکر کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تعلیم جنگ دیکھے محمد حنفیہ کو امام حسن مولا علی بھیج رہے ہیں، تیروں کی بارش تیز ہوئی، محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکے، علی نے گھوڑے کو ایل دی، تقدم یا بنیہ، پشت پہ ہاتھ رکھا، میرے لال آگے بڑھ۔ محمد حنفیہ رکے، پھر علی نے ایک ہاتھ بڑھایا، پشت پہ ہاتھ رکھا، آگے ڈھکیلا، میرے لال آگے بڑھو۔
یہ پورا منظر حسن ابن علی دیکھ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھے تلوار کا بنیام کیا، قیامت کی تلوار چلائی، تیروں کی بارش تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، حسن ابن علی کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی۔ تیر اس طریقے سے آنے لگے جیسے سمندر کی لہریں، امام حسن ایسے تلوار چلانے لگے جیسے ماہر تیراک موجوں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہو۔ عزیزان محترم، کیونکہ وقت تمام ہو گیا، لہذا بات یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ حسن کا وقت سلو تھا۔ اگر حسن کا وقت کربلا میں ہوتا تو امام حسن ویسے ہی تلوار چلاتے جیسے حسین نے چلائی۔ اسی لیے قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ دیا تھا۔ ہمارے آپ کے گھروں میں تعویذ باندھے جاتے ہیں بچوں کی زندگی کے لیے۔ ہمارے گھروں کے بچے سلامت رہیں، یا اللہ ان بچوں کو سلامت رکھنا۔ بازوؤں پر تعویذ باندھے جاتے ہیں، مگر حسن کے گھر میں تعویذ اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ مرنے کی اجازت مل جائے۔ ہاں آج ذرا مصائب ہو گئے 2-4 منٹ، اب یہ چند دن بچے ہیں۔ ہاں عزیزوں، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ شب عاشور حسین نے جو فہرست شہداء سنائی اس میں قاسم کا نام نہیں تھا۔ کھڑے ہوئے، چچا فہرست شہداء میں ہمارا نام نہیں ہے؟ کہا قاسم تمہارا بھی نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ کہا چچا کیا آدھا خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم خیمے میں نہیں آئیں گے، ہم اصغر کو لے کے مقتل میں جائیں گے۔ مولا قاسم کو بتا دیجئے خیموں میں آگ لگے گی، زینب کے سر سے چادر چھنے گی، سکینہ تماچے کھائے گی۔ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، عاشورے کا روز ہے، بار بار آتے ہیں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، بہت سے خیمے خالی ہو چکے تھے، ایک خالی خیمے میں آ کے بیٹھے، کچھ سوچ رہے ہیں۔ بابا نے وقت آخر ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا قاسم اگر سخت وقت پڑے تو اس کو کھولنا، اس سے بڑھ کے سخت وقت کیا ہوگا کہ میرا چچا مصیبت میں گرفتار ہے۔ بازو سے تعویذ کھولا، بابا کی تحریر کو دیکھا، لکھا تھا میرے لال قاسم کربلا میں حسن نہیں ہوگا، میرے بھائی حسین پر جان قربان کر دینا۔ اللہ اللہ، سر پہ بابا کی تحریر کو رکھا، حسین کے پاس آئے، کہا کہ چچا بابا کا وصیت نامہ لے کے آیا ہوں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد قاسم کو دیکھا۔ اب قاسم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ روایتوں میں ہے کہ حسین کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔ قاسم کو رخصت کرتے وقت بہت گریہ کیا۔ حسین غش میں چلے گئے، جب غش سے افاقہ ہوا آواز دی عباس، علی اکبر، میرا قاسم جا رہا ہے۔ عباس و علی اکبر آئے۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ قاسم کے سائز کی زرہ نہیں تھی، بچوں کے لیے زرہ تھوڑی بنتی ہے۔ ایک ریشمی کرتا پہنایا، عباس نے گود میں لے کے رہوار پر سوار کیا۔ قاسم جب جانے لگے حسین نے آواز دی، قاسم ذرا ادھر تو آنا۔ قاسم لوٹ کے آئے، حسین نے گریبان چاک کر دیا۔ حسین نے گریبان چاک کر دیا۔ اے میرے مولا، یہ گریبان کیوں چاک کیا؟
کہا کہ پوتا دادا کے سامنے فریادی بنا ہوا جائے۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، روتے رہیے، کیا پتا سال آئندہ کون ہو کون نہ ہو۔ کتنے لوگ ہمارے بیچ تھے سال گزشتہ، اس وقت ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ حسین پر جب رویا کرو تو بلند آواز سے رویا کرو۔ قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ ارزخ شامی، عرب کا نامور پہلوان، اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اسے تو ہمارے بیٹے دیر کر لیں گے، اور عالم یہ ہے کہ چھوٹا بیٹا آیا وہ قتل ہوا، اس سے بڑا آیا وہ قتل ہوا، اس سے بڑا آیا وہ قتل ہوا، اس سے بڑا آیا وہ قتل ہوا۔ چاروں بیٹوں کی میتیں پڑی تھی۔ حسین و عباس و علی اکبر دروازہ خیمہ پر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ارزخ شامی آتا ہے، عرب کا نامور پہلوان۔ حسین نے کلیجے کو تھاما، عباس نے قلب کو سنبھالا، کہا میرے لال قاسم ذرا سنبھل کے۔ وہ قاسم کو اوپر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قاسم کی عمر کم تھی، گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کے وہ سا حملہ کیا جو علی نے خیبر میں مرہب کے سر پر کیا تھا۔ ارزخ شامی کو دو کیا۔ ادھر عباس و علی اکبر و حسین پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے لال قاسم واہ۔ کسی لائی نے چپکے چپکے قاسم کے پیچھے چلا۔ قاسم کے اوپر وہ سا حملہ ہوا جو احد میں جناب حمزہ پر ہوا تھا۔ عرب میں چھوٹے نیزوں کا ایک دستور ہے، بس مجلس تمام ہو گئی، چھوٹے نیزے پھینک کے مارے جاتے ہیں جو زہر میں بجھے ہوتے ہیں۔ عزیزوں، 13 برس کے بچے کے اوپر پشت سے نیزہ کھینچ کے مارا گیا۔ قاسم کی پشت پر نیزہ لگا، گھوڑے کی گردن پر باہیں ڈال دی۔ اے چچا، حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، رخسارے پر رخسارہ رکھا۔ اے میرے لال، اے میرے لال، بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزو، حسین ہر شہید کی میت یوں اٹھا لائے، مگر جب قاسم کی میت اٹھانے کی بات آئی تو حسین ہاتھوں پر نہیں لے پائے۔ حسین نے کہا عباس ذرا حسیر طلب کرو، حسیر منگواؤ۔ حسیر عربی میں چٹائی کو کہتے ہیں۔ چٹائی آئی، قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے، ہائے میرا مظلوم حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، کبھی قاسم کے لاش، اللہ لعنت اللہ۔